فما لکم، کیا ہے تم کو، یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے، فی المنافقین، کے منافقین کے بارے میں، فئتین، دو گروہ بن گئے. اختلاف سے منع کیا جا رہا ہے. ایسے معاملات میں اختلاف کیوں ہے تم میں؟ توبیخ ہے، ایک طرح سے ڈانٹ ہے. واللہ ارکسہم بما کسبوا، حالانکہ اللہ نے ان کو اوندھا کر دیا ہے، الٹا کر دیا ہے، لوٹا دیا ہے بوجہ اس کے جو انہوں نے کمائی کی. کیا کمائی کی تھی انہوں نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی. ٹھیک ہے، کسبو سے مراد یہاں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی. کب؟ جنگ احد میں. تو ان کی اس نافرمانی کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ الٹے پھر گئے. ارکسا کا لفظ جو رے کاف سین سے ہے. رکس کہتے ہیں سر کے بال الٹا کرنا. امیجن کریں، سر کے بال الٹا کرنا، اوپر سے نیچے کو اوندھا پھینکنا، کسی چیز کو الٹا کر کے اس کو الٹا گرانا. یہ ہے اس کا لفظی معنی. لیکن ضروری نہیں کہ فزیکلی ہو، بلکہ عقل کا پھر جانا، عقل کا اوندھا ہونا، مت ماری جانا. یہ عام استعمال ہوتا ہے نا، فلاں کی تو مت ماری گئی یا اس کی عقل ماری گئی. یعنی ان کا تو دماغ ہی چل گیا، ان کی تو سمجھ میں نہیں آتا. یعنی مت ماری جانا کا مطلب ہے کہ اب وہ حیران پریشان ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ کریں کیا. اور یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی. اب آپ ذرا سوچئے، مدینہ نقشہ ذہن میں لائیے. مدینہ سے سب نکل رہے ہیں، احد کی طرف آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آدھے راستے پہ آ کے 300 لوگ واپس جا رہے ہیں، احد کو پیچھے کر کے واپس جا رہے ہیں. اب یہ کیسے پھر رہے ہیں؟ الٹے پھر رہے ہیں. جا رہے ہیں نا، انہیں جانا تھا کہاں؟ احد کی طرف، اور وہ کدھر جا رہے ہیں؟ واپس مدینہ کی طرف. یہ ان کا الٹا پھرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ الٹا پھرنے والوں کو پھر کیا کرتا ہے؟ الٹا ہی پھیر دیتا ہے. پھر ان کی مت ماری جاتی ہے، پھر ان کی عقل اوندھی ہو جاتی ہے. اور جب بھی کوئی شخص اللہ کا راستہ چھوڑ کر، دین کا راستہ چھوڑ کر نافرمانی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو پھر وہ لاسٹ ہو جاتا ہے، پھر اس کی عقل ماری جاتی ہے، پھر وہ اچھے اور برے میں، حق اور ناحق میں تمیز نہیں کر سکتا. یہ گناہ کی سزا ہوتی ہے. اور خصوصاً کون سے گناہ کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی یا آپ کی سنت کی خلاف ورزی کی سزا. then you are nowhere، آپ کہیں کے بھی نہیں. واللہ ارکسہم، اللہ نے ان کو واپس پھیر دیا، اللہ نے ان کی عقل پھیر دی ان کی غلط کاریوں کی وجہ سے. تو جب وہ الٹے پھرے تو ان کی عقل پھر گئی، ان کا دل پھر گیا، تو گویا وہ اسلام کی حالت میں تو نہیں ہے، تو کفر کی حالت میں لوٹ گئے. اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تہدو، کہ تم ہدایت دو، من اضل اللہ، جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا. اس کو کہتے ہیں اللہ نے گمراہ کیا. اب وہ احد چھوڑ کے مدینہ لوٹنا راستہ گم کرنا تھا نا، تو اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو حق کی روشنی سے محروم کر دیا. جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا، مشکل میں آپ کو تنہا چھوڑ دیا، تو پھر ایسے لوگوں کا اللہ کہاں سے مددگار ہو سکتا ہے اور کیسے مددگار ہو سکتا ہے؟ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور اگر تم اللہ کے رسول کی یا اللہ کی نافرمانی کرو گے، واپس پلٹو گے، تو اللہ بھی تم کو پھیر دے گا. پھر تم نیکی سے دور ہوتے چلے جاؤ گے اور گناہوں میں آگے سے آگے ہوتے چلے جاؤ گے. اس سے زندگی کا بڑا اہم اصول پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتا ہے اور آپ کی سنت کو تھام لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا دل کھول دیتا ہے اور وہ خیر اور بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھتا جاتا ہے. اور اگر کوئی اس کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کے لیے نیکی کے راستے مشکل ہوتے چلے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ مثلاً پیچھے سلام کرنے کا کہا گیا، اسی ایک مثال کو لے لیجیے. ایک سنت ہے، یہ سلام کرنا کیا سنت ہے، دین کا شعار ہے، مسلمان کی پہچان ہے.
جب دو مسلمان آپس میں ملے تو سلام کرے. اب اگر کوئی شخص اس سنت پر عمل نہیں کرتا، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تعلقات اچھے نہیں رہتے. جب تعلقات اچھے نہ رہیں، مثلا شوہر بیوی ہیں یا بہن بھائی ہیں، خون کے رشتے ہیں، وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے منہ موڑ جائیں، نتیجہ دیکھیے کیا ہوگا پھر. وہ جو ابتدا ہوئی تھی سلام نہ کرنے سے، وہ دلوں کی میل بڑھتے بڑھتے، غیظ غضب غصہ بڑھتے بڑھتے کتنے گناہوں کو جنم دیتی ہے یہ چیز آگے جا کے. جب آپ کا دل کسی کے لیے اچھا نہیں ہوتا تو پھر آپ چپ کر کے بیٹھتے ہیں، اور اگر چپ بھی بیٹھے تو کیا کرتے رہتے ہیں؟ مثلا آپ کسی سے ناراض ہیں اور اب آپ چپ بیٹھے ہیں، تو چپ بیٹھ کے بھی کیا کرتے ہیں؟ کڑتے رہتے ہیں اور بدگمانیوں کو پالتے چلے جاتے ہیں دماغ میں. پھر شیطان آپ کو لا لا کے وہ بھولی بسری باتیں یاد کراتا ہے، اور آپ کا ذہن الٹا چل پڑتا ہے یا نہیں؟ چل پڑتا نا الٹا. آپ اچھے خاصے سیدھے چل رہے تھے، جب آپ کو کسی سے شکایت ہوئی، کسی کی کوئی بات اچھی نہیں لگی، آپ نے کمیونیکیشن بند کر دی. اب آپ پہلے کیا سوچتے تھے؟ اس کی خیر کے لیے، بھلائی کے لیے. اور جب کمیونیکیشن ہوتی ہے تو پھر آپ اچھے اچھے مشورے بھی کرتے ہیں. پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون علی البر والتقوی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں نا، مدد کرتے ہیں. جب وہ مدد نہیں رہتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سوچئے ذرا. میرا خیال ہے آپ کو میری بات نہیں سمجھ آ رہی. نہیں آ رہی؟ دیکھیے اس طرح آگے سے جواب دینا بھی لازم ہے یا نہیں؟ اذا حییتم بتحیۃ، جب آپ سے کچھ پوچھا جائے تو آپ نیچے کو سر کر لیتے ہیں. جواب دیا کریں، اس سے سیکھنے میں مدد ملے گی. کیونکہ انسانی تعلقات بے حد اہم چیز ہیں انسانی ترقی کے لیے، ذہنی ترقی کے لیے، دین اور ایمان کی ترقی کے لیے. آپ کو اس کے اچھے تعلقات بہت ضروری ہیں. مثلا ہسبینڈ وائف ہے تو بھی دین میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں نا، پھر زندگی گزارنے میں ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں، زندگی کی مشکلات میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے مقابلہ کرتے ہیں مشکلات کا. اور اگر آپ الگ الگ ہیں، آپ کی سوچ الگ الگ ہے، تو اکیلے اکیلے کون کس کس کا مقابلہ کرے گا؟ زندگی کا سفر دوبھر ہو جاتا ہے. اسی طرح دو دوست ہیں، دین کے نام پر دوست بنے، اگر کمیونیکیشن بحال ہوگی تو کیا ہوگا؟ روز اچھی اچھی باتیں کریں گے نا، آپس میں ملیں گے، اچھا تم نے کیا پڑھا، میں نے کیا کیا، یہ کیا وہ کیا. اس آپس کے انٹریکشن سے ذہنی ترقی ہوگی. اور اگر آپ دونوں ایک دوسرے سے ناراض ہیں اور نہ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، وہ ذہنی ترقی اکیلے بیٹھ کے ہوگی؟ اس کی بجائے کیا ہوگا؟ شیطان آئے گا، شیطان آئے گا، وہ آپ کو الٹا چلا دے گا. اب وہی بات ہے جو خیر کی سوچتے تھے آپ، وہ شر کی سوچنے لگیں گے. اب آپ منصوبے بنانے لگیں کہ میں اس کو لیٹ ڈاؤن کیسے کروں. ہاں اچھا، پھر آپ نے کسی سے اس کی تعریف سن لی تو وہاں آپ کی زبان کھل جائے گی، نہیں نہیں وہ میری دوست ہے، مجھے پتا، میں تمہیں بتاتی ہوں کیا چیز ہے. اچھا، بدگمانی سے کیا ہوا؟ غیبت شروع ہو گئی. غیبت سے کیا ہوا؟ الزام تراشی شروع ہو گئی. اچھا، وہ بات اس کو پلٹ کے پتہ چل گئی، اس فلاں نے تمہارے لیے یہ کہا تھا، اس سے ایک اور فساد شروع ہو گیا. وہ جو آپ خیر و بھلائی کے ساتھ نیکی میں ترقی کر رہے تھے، وہ آپ شر میں ترقی کر، تو الٹا پھر گئے نا. کہاں سے الٹے پھرے؟ کس پوائنٹ سے آپ الٹے پھرنے شروع ہوئے؟ اس سنت سے منہ موڑنے سے الٹے پھرے، اس سنت کو چھوڑنے سے آپ الٹے پھرے، اور الٹے پھر کے آپ فساد میں دور چلے گئے. حاصل کیا ہوا؟ دین کو کیا فائدہ ہوا؟ فائدہ کس کا ہوا؟ شیطان کا ہوا. وہ آپ کو اپنا ساتھی بنانے میں کامیاب ہو گیا. تو یہاں پر یہ جو جملہ ہے نا، واللہ ارکسہم بما کسبوا، یہ بہت اہم جملہ ہے. ارکسا نیا لفظ ہے نا، اس لیے شاید آپ کے دماغ میں ٹک نہیں رہا. اللہ نے ان کو الٹا پھیر دیا ان کی کمائی کی وجہ سے، ان کی اس غلطی کی وجہ سے. اور غلطی کیا تھی؟ جنگ احد کے دن منافقین کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، اور آپ کو تنہا چھوڑ جانا اور واپس پلٹ جانا. ایسے میں جب کوئی شخص سنت کو چھوڑتا ہے، آپ کے طریقے کو چھوڑتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے، تو وہ ہدایت میں نہیں، گمراہی میں ترقی کرتا ہے. اور جب کوئی گمراہی میں ترقی کرنے لگتا ہے، پھر ایسے شخص پر کسی کی نصیحت کارگر نہیں ہوتی. اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، جسے اللہ بھٹکا دے اسے تم ہدایت دو گے؟ پھر ایسے بندے کو کوئی انسان ہدایت نہیں دے سکتا، کسی کی بات اس کو فائدہ بھی نہیں دیتی. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ بھٹکا دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تو تم اس کے لیے ہرگز ہرگز کوئی رستہ نہ پاؤ گے. کون سا رستہ؟ ہدایت کا رستہ، اصلاح کا رستہ،
یعنی جس کو اللہ بھٹکا دے اس کے لیے پھر ہدایت کا دروازہ بند. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا تھا انک لا تہدی من احببت، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت رکھتے ہو. بعض اوقات انسان اپنے پیاروں کے لیے کیا چاہتا ہے کہ ان کو ہدایت ہو جائے اور ہر طریقہ اور تدبیر اختیار کرتا ہے، کامیاب نہیں ہوتا. تو انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، کیونکہ جب ان کا دماغ چلا ہوا ہے اور انہوں نے خود ڈیسیژن کچھ اور لیا ہوا تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نا، جب تک وہ خود انٹرسٹ نہیں شو کرتا، خود سنجیدہ نہیں، تو آپ کی نصیحتیں اس پہ کارگر نہیں ہو سکتی. تو یہاں بہت ایک اہم بات کہی جا رہی ہے کہ اختلاف ناپسندیدہ ہے مسلمانوں کا. فما لکم فی المنافقین فئتین. اور دوسری بات یہ کہ برے اعمال انسان کی ہلاکت کا سبب ہوتے ہیں. صغیرہ گناہ بھی بعض اوقات انسان کو کبیرہ گناہ کی طرف لے جاتے ہیں، اور کبیرہ گناہ انسان کو کفر کی طرف لے جاتے ہیں، اور کفر انسان کو کہاں لے جاتا ہے؟ جہنم میں لے جاتا ہے. تو اس کے لیے بے حد ضروری ہے کہ مرض کا علاج بر وقت کیا جائے. اگر کسی بھی مرض کا علاج بر وقت نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ہلاکت، موت. اور پھر یہ کہ ہدایت اور گمراہی سراسر اللہ کے ہاتھ میں. اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، تو پھر وہ دیکھتا ہے نا کہ کون ہدایت کے لائق ہے. تو یہاں منافقین کا ذکر اس لیے بھی کیا گیا کہ معاشرے میں منافقین کا طرز عمل انتشار کا اور بدامنی کا باعث ہوتا ہے.